ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں غسل نہیں دیا جا سکتا. بہت سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, زیادہ دن ہو جائیں تو اسکن باہر آنے لگتی ہے اور وہ تب آپ نہیں غسل دے سکتے, تب تیمم کیا جاتا ہے. ہر غسل کے بدلے ایک تیمم کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے ہاتھ پیر میں اتنا وہ ہے کہ وہ خود اس سے آپ تیمم کروائیں تو اس سے تیمم کروایا جاتا ہے, نہیں تو آپ اپنے ہاتھ مٹی پہ مار کے اور اسے تیمم کرتے ہیں تو وہ تیمم متبادل ہوتا ہے غسل کا, تو وہ اسی طرح پاک ہو گئی. لیکن کچھ کیسز میں جیسے آپ نے شہید کی مثال دی, جو شہید کی بھی کیٹیگریز ہیں, 3 طرح کے شہید ہوتے ہیں. ایک تو شہید اگر آپ کی دل میں مودت اہل بیت ہے, مودت آل محمد ہے, تو آپ کی جان چلی جائے تو بھی آپ شہید ہیں, مگر آپ پھر اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے جو ویسا شہید ہے جو محاذ پہ لڑتے ہوئے شہید ہوا. وہ جو محاذ پہ لڑتے ہوئے شہید ہوا یا وہ ایک اور جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ شہید ہوا کہ اس طرح کے کام کر رہا تھا, ایکٹیویٹیز کر رہا تھا عام معاشرے میں بھی, کہ جو مومنین کے اس کے لیے تھی, اسلام کی خدمت کے لیے تھی, وہ بھی اسی ڈیفینیشن میں آتا ہے شہادت. وہ اگر ہیں انہیں غسل نہیں دیا جا رہا تو وہ پاک ہیں, کیونکہ وہ قرآن کی روح سے پاک ہیں, کہ وہ تو زندہ ہیں, انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے, تو وہ تو بالکل ہی الگ ایک چیز ہے. تو آپ اگر اس کے کفن کو, اس کے جسم کو, اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں جو واقعتاً شہید ہے, تو وہ نجس ہی نہیں.